وہی شاہ رخ خان ان کے آئیڈیل ہیں، ان کے نمونہ ہیں۔ جو سلمان خان اور شاہ رخ خان یہودیوں کے نقش قدم پر چلتا، وہی سلمان خان ان کے آئیڈیل ہیں۔ جو سلمان خان ہماری پاک پوتر جگہ سعودی عرب، جس میں ہماری نسبت مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو۔ تو جی ہاں دوستو، ارمان مشاعرہ میڈیا میں آپ کا تہہ دل سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ تو آپ اسی طرح کا لیٹسٹ ویڈیو چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جم کے سبسکرائب کر کے شیئر کر دیجیے اپنے دوستوں کو، تاکہ اس ویڈیو کا فائدہ آپ بھی اٹھا پائیں گے اور آپ کے سبھی دوست بھی اٹھا پائیں گے۔ تو میرے چینل میں بنے رہنے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، صدق الله العظيم۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے۔ تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری۔ میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ اور مجھے حیرت ہے اس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، شورائے اسلام، دانشوران قوم ملت، پردے میں تشریف فرما ہماری عزتدار ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے کلمہ گو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص ہم مسلمانوں پر انگنت ہیں، بے شمار ہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو۔ لیکن میرے کلمہ گو بھائیو، ہمیں اور آپ کو غور و خوض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز کے اتارنے کا اور ہر چیز کے پیدا ہونے کے اسباب ہوا کرتے۔ کسان کھیت لگاتا ہے، کھیت میں فصل بوتا ہے، چاہے دھان کی کھیت ہو یا مکے کی کھیت ہو یا گیہوں کی کھیت ہو، اور کھیت کو ہر طرح سے ہر ممکنہ کوشش کر کے اچھی فصل کی امید رکھتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہمہ وقت اسی پر محنت کرتا، کبھی وہ پانی دیتے ہوئے نظر آتا تو کبھی یوریا کھاد ڈالتے ہوئے نظر آتا تو کبھی کھیت سے ستھوا بتھوا کو نکالتے ہوئے نظر آتا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسان کو ظاہری ایک فائدہ نظر آ رہا، وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم کھیت پر اچھی محنت کریں گے، اس کھیت کو ہر طرح کے جنگلات سے اگر صاف رکھیں گے، کیڑے مکوڑے کو مارنے کے لیے اگر یوریا کھاد کا استعمال کریں گے یا طرح کے پروڈکٹ کا یوز کریں گے تو ظاہر ہے ہماری کھیت لہلہائے گی، ہماری کھیت ہری بھری ہوگی۔ میرے کلمہ کو بھائیوں میں بتا دوں، اس وقت ہمارے ہاتھ میں ایک بڑا سا فون ہے، اینڈرائیڈ فون۔ آپ اس اینڈرائیڈ فون کو دیکھ کر آپ بھی کبھی کبھی بہک جاتے ہو۔ آپ کے پاس نیوز چلائی جاتی ہے، ایسے فیک
نیوز آپ کو دکھائے جاتے ہیں جس کا سچ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، تم آپس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مصیبت میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ کرام نے 313 ہو کر اتنی بڑی تعداد کو منہ کی کھانا پڑی تھی، اتنی بڑی تعداد کو دھول چٹا دیا تھا، اتنی بڑی تعداد کو روندہ ترکات کر دیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہی دن، تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ وَاهْتَدَيْتُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند تم ان کی اتباع کرو، تم ان کے نقش قدم پر چلو، اور سلمان خان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ نوجوانوں ان کے ہیئر سٹائل مت کرو، نوجوانوں ان کی جیسی ڈھیلی پینٹ مت پہنو، نوجوانوں ان کے جیسے پھٹے ہوئے پینٹ مت پہنو۔ تم رومال لگاتے ہو، سلمان خان کی نقالی کرتے ہو، اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب قریب آئیں گے ان کی کچھ نشانیاں یہ ہوں گی، علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، نوجوانوں کا حال یہ ہوگا کہ نوجوان اپنا رول ماڈل، نوجوان اپنا آئیڈیل، نوجوان اپنا نمونہ اس کمبخت کو بنائے گا جو دین کا دشمن ہوگا، اس کمبخت کو بنائے گا جو دین کا پوری طرح سے ٹھیکیدار بنے گا، لیکن اس کو دین کے بارے میں کچھ گیان اور دین کے بارے میں کچھ تعلیمات نہیں ہوگی۔ یہی تو وسیم رضوی دین کے ٹھیکیدار بن رہے تھے، انہوں نے پروفیٹ کے نام سے کتاب لکھی، پھر اس کے بعد ان کے دماغ کی غلاظت جب پوری طرح سے ختم ہو گئی، جب ان کے گھر والوں نے ان کو بھگا دیا، ان کی بیوی نے کہا بھاگ جاؤ، اگر نہیں بھاگتے ہو ہم تمہیں جوتے چپل سے سواگت کرنا بھی جانتے ہیں۔ ان کی اولاد نے کہا تم اگر نہیں بھاگتے ہو تو کہ میرے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، ہم کیا جانو ایمان کا مزہ، ایمان کا مزہ وہی چکھتا ہے جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ وسیم رضوی کے گھر والوں نے ان کو بھگا دیا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، یہی تو اسلام ہے، یہی تو میرے اللہ نے تعلیم دی۔ آ جاؤ نہ صحیح اسلام کے پلیٹ فارم پہ، اسلام کے ڈگر پہ آؤ، صحابہ کرام کو آئیڈیل بناؤ۔ نوجوانوں کہاں کھو گئے ہو؟ آ جاؤ، وقت سویرا ہے، صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو آ جائے تو بھولا نہیں کہا جاتا، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے بھولا نہیں کہا جاتا۔ آ جاؤ نوجوانوں، تمہیں اسلام کی تعلیمات آواز دیتی ہیں، صحابہ کرام کی درخشاں تاریخ، درخشندہ تاریخ، ایک ایسی تاریخ جو چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکدار تاریخ ہے، وہ تاریخ تمہیں آواز دیتی ہے۔ بلال حبشی کی تاریخ آواز دیتی ہے، حضرت یاسر کی تاریخ آواز دیتی ہے، حضرت سمیہ میری ماں بہنوں تم ہوتی تو شاید ایمان کا سودا کر جاتی۔ ہماری بیٹیاں پتہ ہے مہاراشٹر میں صرف حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب جو حضرت مولانا ولی رحمانی دامت نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز ہیں، آپ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے ایک اخبار کے انٹرویو میں لکھا ہے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، صرف مہاراشٹر کی گنتی انہوں نے بتائی کہ 2021 کا جو سال گزرا، ہمارے نوجوانوں کو سال کی بات آئی تو ایک بات یہ بھی یاد آ گئی، اے نوجوانوں نیا سال آتا تم مبارکبادی دیتے ہو، تم کیک کاٹتے ہو، تم ایک دوسروں کو ہیپی نیو ایئر کے میسج سینڈ کرتے ہو، تم اپنے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ پتہ نہیں کس کس طرح کے رشتے کو مروج کرتے ہو، ان رشتوں کو مضبوط بناتے ہو، ہدیے تحائف بیچتے ہو، اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ دیتے ہو۔ یاد رکھنا تو صحیح، اگر تم نے اسی طرح سے نئے سال کی مبارکبادیاں دینا شروع کری تو پھر تمہیں یاد رکھنا پڑے گا اسلام کی تعلیمات تم سے کیا طلب کر رہی ہیں، اسلام کی تعلیمات تمہیں کس طرف بلا رہی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال گزر جائے انسان کو ملال ہونا چاہیے، انسان کو ٹینشن ہونا چاہیے، انسان کو درد فکر لے کے بیٹھنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، سال بھر میں نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنے وقت کی نمازیں چھوڑی، کتنے لوگوں کو گالیاں
محبت کی, کتنے لوگوں کو برا بھلا کہا, ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی. بہنیں بھی سوچیں کہ سال بھر ہم نے کتنوں سے جھگڑے کیے, کتنوں سے باتیں بند کری, لیکن ہوتا یہ نہیں ہے, ہوتا یہ نہیں ہے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. ہوتا کیا ہے کہ ہم زندگی کے نئے سال پر اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کے خیر مقدم پر اہلاً و سہلاً مرحبا کے ترانے گنگناتے ہیں, ہم ایک دوسروں کو مبارکبادیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. میرے نوجوانوں, اگر آپ نے یہی کرتا رہا, اگر آپ کا لائے عمل یہی رہا, تو پھر میرے دوستوں کو دن دور نہیں, پھر آپ حکومت کے نمائندوں کو گالیاں نہ دیجئے, پھر ان ظالم حکمرانوں کو برا بھلا مت کہیے, چونکہ آپ نے ان دنوں کو آپ نے دعوت دی ہے. اس حالات کے ذمہ دار آپ ہیں, آپ نے ان حالات کو دعوت دی ہے. آپ اگر ان حالات کو دعوت نہ دیتے, آپ نے اگر غیروں کے طریقے کو اختیار نہ کیا ہوتا, آپ نے اپنا رول ماڈل اگر سلمان خان, شاہ رخ خان یا کوئی خان یا کوئی فلمی ایکٹر یا کوئی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل نہ بناتے. کچھ نوجوانوں کا حال تو یہاں سے برا ہوا کہ ہمارے کچھ نوجوان اب ویراٹ کوہلی کو بھی اس قدر فین ہو گئے کہ اپنی فیس بک ڈی پی پر بھی انہی کی فوٹو, واٹس ایپ ڈی پی پر بھی انہی کی فوٹو. کیا ہو گئے ان نوجوانوں کو میرے دوستو؟ ارے سلام لکھ کے ڈالو, زیادہ خوبصورت لگتے ہیں آپ اپنی فوٹو لگاؤ. کسی ایسے لوگوں کی فوٹو لگانا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جس کا اسلام سے تعلق تو دور کی بات, اسلام کا مذہب ہی نہ جانتا ہو, اس شخص کی فوٹو لگا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ یہی ثابت کرنا چاہتے ہو نا کہ میں ایک بڑے کرکٹر کا فین ہوں. تو یاد رکھنا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, سورہ اعراف آپ نے شاید پڑھے ہوں گے, مسجد میں اگر کبھی آپ نے ترجمۃ القرآن لے کر آپ کے سامنے امام صاحب نے بیان کیا ہوگا, جہاں ابلیس اور اللہ کا مکالمہ ہوتا ہے, ابلیس کو اللہ کہتا ہے تم اللہ کو, تم حضرت آدم کو سجدہ کرو. ابلیس کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر من خلقته من طین خلقته من طین وخلقتنی من نار وخلقته من طین. اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ, مجھے آپ آدم کو سجدہ کرنے کو کہتے ہو, آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا, مجھے آپ نے آگ سے بنایا. مٹی کی صفت نیچے جانے کو ہوتی, آگ کی صفت اوپر جانے کو ہوتی ہے. آگ کو اگر کسی درخت میں بھی رکھ دیا جائے تب بھی آگ, مٹی کو اگر کسی درخت میں بھی رکھ دیا جائے ہوا چلتی ہے, مٹی نیچے آ جاتی ہے. میری بہنوں, میری ماں اور میرے نوجوان بھائیوں, میں آپ سب سے خاص کر کے کہنا چاہوں گا, پھر کیا ہوا؟ ابلیس کا یہ مکالمے آتا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس نے کچھ درخواست کری, کچھ درخواست رکھی, کچھ اپنے ڈیمانڈ کیے. وہ ڈیمانڈ کیا تھے؟ ابلیس نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے مجھے جنت کی خوشبو سے محروم کیا, جنت سے آپ نے ہمیشہ کے لیے رانگائے درگاہ کر ہی دیا ہے, تو ٹھیک ہے مجھے کچھ مہلت دی جائے, مجھے کچھ پاور دیے جائے, مجھے کچھ اجازت دی جائے. ابلیس نے کہا, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. پھر ابلیس نے کہا میں کچھ لوگوں کو بہکاؤں گا, لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں آ رہی, صرف میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ تم دائیں سے ہو, بائیں سے ہو, پیچھے سے ہو, آگے سے ہو, تم اگر ایڑی کی چوٹ لگا دو گے, لیکن میرے وہ بندے جو میری رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے, میرے وہ بندے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اسلام میں اپنی سر کو, اسلام میں اپنی گردن کو کٹانا پسند کریں گے, لیکن اسلام کی تعلیمات پہ حرف نہ آنے دیں گے, تم انہیں نہیں بہکا سکتے. اور یاد رکھنا, جو تمہاری ٹولی ہوگی, جو تمہارا قافلہ ہوگا, جو تمہارے ڈگر پر چلے گا, جو تمہارے راستے پر چلے گا, جو تمہارے مشن پر چلے گا, تمہارا ٹھکانہ جہنم, لہذا تمہارے ڈگر پر چلنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم. اس لیے میرے دوستوں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایک ٹرین کا سفر کرتے ہیں, ٹرین کے ٹکٹ لیتے ہیں, اور ٹکٹ بھی ایسے ویسے گاڑی کا نہیں لیتے. دلی جانا ہو, لکھنؤ جانا ہو, پتہ ہے کہ یہاں سے کون گاڑی جاتی ہے, ابد آسام جاتی ہے, لیکن آپ نارتھ ایسٹ لے لیں, نارتھ ایسٹ لکھنؤ نہیں جائے گی. بتاؤ تو صحیح, ابد آسام کے ٹکٹ لوگے؟ بتاؤ تو صحیح, ابد آسام کے ٹکٹ لوگے یا پھر نارتھ ایسٹ کا ٹکٹ لوگے؟ ظاہر عقل مند کہے گا لکھنؤ گاڑی نہیں جاتی, ہمیں نارتھ ایسٹ کے ٹکٹ نہیں لینے, ہمیں تو بہرحال اودھ آسام ہی کے ٹکٹ لینے. پھر اس کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی, ٹکٹ بک کرنے والا, ٹکٹ ماسٹر آپ کو ٹکٹ بنا کے دے دیتا. ایک طرف فیئر دیکھتے ہو کہ کتنے ڈیمانڈ ہیں, کتنے اس کے فیئر ہیں, کتنے اس کے اماؤنٹ ہیں, دوسری طرف دیکھتے ہو کہ ہم نے جس تاریخ کا ٹکٹ بنایا وہی تاریخ ہے یا دوسری تاریخ ہے. ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہو ہم نے دالکولا ٹو
लखनऊ टिकट बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कानपुर सेंट्रल कर दिया गया। और साथ में ये भी देखते हो मैंने अवध आसाम से बनाया, जिसकी टाइमिंग 8 है लदलपुला में। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो मेरे दोस्तों, एक गाड़ी के सफर करने के लिए आप इतना ध्यान देते हो, इतने दिमाग को आप इस्तेमाल करते हो, इतने तजस्सुस और इतनी फिक्रमंदी से काम लेते हो। बताओ तो सही, जन्नत का टिकट आपके सामने है, जन्नत का सौदा आपके सामने है। अल्लाह ने इतनी बड़ी जन्नत बनाई, किसके लिए बनाई? शैतान के चेलों के लिए बनाई, शैतान के चपेटों के लिए बनाई, शैतान के गिरोहों के लिए बनाई। मेरी बहनों, आप भी सोचो, दिल में हाथ रखो, आप बेपर्दा घूमती हो, सड़कों पर टहलती हो, बाजार की रौनक बनती हो, आपसे कहा जाता इस तरह के कपड़े न पहनो। मेरी माओ का हाल तो अजीब हाल है। बहरहाल मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आखिरी बात बता के मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने जो आपके सामने तिलावत पढ़ी है, तिलावत की है, और जिस हदीस का तर्जमा भी किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी इन निहत्तों के हाथों नहीं रखी है, कामयाबी इन वक्त के दरिंदों के हाथों पे नहीं रखी है। कामयाबी चाहते हो, आओ सहाबा की तारीफ पढ़ो, आओ हज़रत यासिर की तारीफ पढ़ो, मेरी माँ आप की तारीफ पढ़ो, हज़रत सुमैया की तारीफ पढ़ो। वो सुमैया जिसके सामने वो जहल ने कहा, एक तरफ इस्लाम की तालीम है, तुम अगर इस्लाम की तालीम को अपनाओगी, तुम्हारे धड़ के टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुम्हारे जिस्म के उस नाजुक हिस्से पे बर्छे लगाए जाएंगे, उस नाजुक हिस्से पे तुम्हारे बर्छे लगाए जाएंगे कि तुम्हारे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हजरत सुमैया ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बहनों आप भी सुनो, मेरी बहनों आप भी सुनो। हजरत सुमैया ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ वक्त के अबू जहल, तुम क्या समझते हो? जब इंसान के पास ईमान की दौलत आती है, जब इंसान ईमान की हरारत को महसूस करता है, जब इंसान ईमान की दौलत से माला माल होता है, तो फिर दुनिया के जहो जलाल की तरफ वो नहीं जाता, दुनिया की तवज्जुहात उसके दिमाग में मरकूज नहीं होते, दुनिया की दौलतें, दुनिया के आसाइश उन्हें ठुकरा नहीं सकते। मैंने ईमान का मजा चखा है, मैंने कलमे की हरारत को महसूस किया है, मैंने ईमान की दौलत से अपने आप को माला माल किया है, लिहाजा मरूंगी तो इस्लाम की तालीमात पर मरूंगी। बिलाखिर क्या हुआ? हजरत सुमैया को ऐसी जगह पर छा मारा, आपके जिस्म के दो धड़ हो गए, दो टुकड़े हो गए। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम की तालीमात थी। वक्त होता तो कुछ बताता, लेकिन बहरहाल ठंडी ज्यादा है, इस बात को भी समझना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं, जो बातें कही गई कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।